امریکہ کے صدارتی انتخابات میں براک اوباما کی جیت کے بعد امریکی خارجہ پالیسی میں بڑی تبدیلیوں کی امید کی جا رہی ہے۔ بہت سے دانشوروں اور تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکی قیادت نہ صرف عراق اور افغانستان کے حوالے سے حکمت عملی میں خاطر خواہ تبدیلی لائے گی، بلکہ مشرق وسطیٰ میں امن کے عمل کو بھی تیز کرے گی۔ مشرق وسطیٰ اور خلیج میں ممکنہ تبدیلیوں کے پس منظر میں کچھ امریکی ماہرین اب امریکہ کی ایران پالیسی میں تبدیلی اور نظر ثانی پر بھی زور دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومتیں بدلنے کی پالیسی کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ دفاعی امور کے ماہر اور کونسل آن فارن ریلیشنز کے رکن جوزف چرنچیونے کا کہنا ہے کہ امریکہ کو ایران کے حوالے سے بھی وہی ماڈل اپنانا چاہیے جو لیبیا اور شمالی کوریا کے لیے استعمال کیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ امریکہ اب حکومت بدلنے کی پالیسی سے ہٹ گیا ہے۔ عراق میں حکومت بدلنا آسان لگتا تھا، لیکن یہ بہت مشکل اور مہنگا پڑا۔ اب ویسے بھی ہمارے پاس ایک نیا ماڈل موجود ہے۔ اس ماڈل کے تحت لیبیا نے سفارتی تعلقات کے بدلے جوہری ہتھیاروں کا پروگرام ترک کر دیا ہے، اور یہ ماڈل شمالی کوریا کے معاملے میں بھی کام کر رہا ہے۔ ایران ان سے مشکل ہے۔ کئی دانشور اور ماہرین کا خیال ہے کہ اگر سفارتی کوششوں کے ذریعے شمالی کوریا اور لیبیا کے ساتھ جوہری ہتھیاروں کے معاملات سلجھائے جا سکتے ہیں تو ایران کے ساتھ کیوں نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پچھلی چند دہائیوں میں ثابت ہو گیا ہے کہ ڈرانے دھمکانے اور دباؤ کی پالیسیوں کا ایران پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ واشنگٹن میں نیشنل ایرانین امریکن کونسل کے زیر اہتمام امریکہ اور ایران کے درمیان مستقبل میں تعلقات کے بارے میں ایک پینل ڈسکشن کے دوران یونیورسٹی آف ہوائی کی ڈاکٹر فریدہ فارحی نے کہا کہ مراعات کے ساتھ دباؤ کی پالیسی سے مثبت نتیجہ حاصل کرنا ناممکن ہے۔ یہ جو دباؤ کے ساتھ مراعات کی بات کی جاتی ہے، اس کے پیچھے جو منطق ہے وہ یہ ہے کہ اگر دباؤ ڈالنے سے ایرانی سیاسی نظام کے اندر موجود نتائج پر نظر رکھنے والے عناصر انتہا پسندوں کو تبدیلی پر مجبور کریں گے، تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایران کے سیاسی نظام میں یہ ناممکن ہے۔ امریکہ کے تقریباً 20 ماہرین اور سفارتکاروں پر مشتمل ایک گروپ نے حال ہی میں امریکن پالیسی پروجیکٹ کے تحت ایک جوائنٹ ایکسپرٹس اسٹیٹمنٹ آن ایران شائع کی ہے، جس میں ایران کے حوالے سے امریکی پالیسی میں تبدیلی پر زور دیا گیا ہے۔ انہی ماہرین میں سے ایک افغانستان کے لیے امریکہ کے سابق خصوصی سفارتکار امبیسڈر جیمز ڈابنس نے پینل ڈسکشن میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ بات چیت کے آغاز کے لیے ضروری ہے کہ فوجی کارروائی کی باتوں سے گریز کیا جائے۔ ڈائلاگ کو مشروط کرنا، اور یہ جو اپروچ ہے کہ ہم اسی صورت میں بات کریں گے اگر آپ پہلے یہ کریں، اور یہ کہنا کہ اگر آپ نے ہم سے اتفاق نہیں کیا تو ہم آپ پر حملہ کر دیں گے، یہ کسی کے ساتھ رابطہ شروع کرنے کی کوشش کے لیے کوئی مناسب طریقہ کار نہیں۔ میرے خیال میں ملٹری آپشن کو ایک طرف رکھ کر بات کرنا زیادہ مناسب اقدام ہوگا۔ کئی اہم امریکی دانشور اور سیاسی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ تہران کو عالمی سطح پر تنہا کرنے اور اقتصادی پابندیوں کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ انتخابی مہم کے دوران براک اوباما کو ایران کے ساتھ غیر مشروط مذاکرات پر آمادگی کی وجہ سے کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ صدر بننے کے بعد ان سے جو توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں ان میں ایران کے ساتھ بات چیت بھی شامل ہے، لیکن ابھی یہ واضح نہیں کہ ایران کا معاملہ ان کی ترجیحات میں کتنا اہم ہوگا۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔